کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ ان کی بھابھی کہیں پر گئیں تو انہوں نے دیکھا میلاد تھی اور اس میں اکثر عورتیں مردوں کی طرح ہی نمازیں ادا کر رہی تھی، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو بھی طریقہ ارشاد فرمایا وہ مطلقاً بیان فرمایا، اس میں کہیں یہ تخصیص نہیں ہے کہ مردوں کے لیے ایسا، عورتوں کے لیے ایسا۔ اور حکم شرع تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن کے جتنے احکام ہیں وہ مطلقاً ہی بیان کیے گئے ہیں، اس میں اکثر مرد و عورت کی تخصیص نہیں ہے۔ اکثر بعض جگہ ہے بھی، جیسے عورتوں کے خاص مسائل ہیں تو عورتوں کے بارے میں کہ فرما دیا، یا ایسے مناصب یا منصب جو عورتوں کو مل ہی نہیں سکتے تو یقینی سی بات ہے وہ مردوں کے ساتھ مخصوص ہوں گے۔ لیکن جیسے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس میں جو دونوں اقیمو ہے وہ آتو ہے، یہ دونوں جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں، یعنی مذکر ہوں، مرد ہوں اور حاضر ہوں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ ہوتا یہی ہے کہ قرآن کا اکثر اسلوب یہی ہے، حدیث کا اکثر اسلوب یہی ہے کہ خطاب مردوں سے ہوتا ہے لیکن عورتیں خود بخود اس میں داخل ہوتی ہیں۔ تو اس کے پیش نظر تو یہی ایسے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو بھی طریقہ ارشاد فرمایا اس میں چونکہ مرد و عورت کی خاص کوئی تخصیص نہیں فرمائی تو مرد اور عورتوں کو ایک ہی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن فقہائے اسلام نے اور خصوصاً تابعین کے اقوال، اگر مصنف ابن ابی شیبہ آپ اٹھا کے کتاب پڑھیں گے، یہ حدیث کی کتاب ہے اور یہ وہ شخص ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، انہوں نے جو حدیثیں جمع کی ہیں اور اس میں تابعین کے اقوال جمع کیے ہیں وہ یہی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عورت کو مردوں کی طرح پھیل کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو عورتوں کے بارے میں ہیں یا مزاج شریعت کو اگر آپ دیکھیں تو شریعت عورت کے لیے پردے کا بہت زیادہ لحاظ فرماتی ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس میں عورت کے ستر کی حفاظت ہو، پردے کا معاملہ ہو، اسے شریعت پسند کرتی ہے۔ لہٰذا اب یہ معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ پھیل کے سجدہ کرنا، رکوع میں سیدھا ہونا، یا سجدے کے اندر جیسے مردوں کی حیت ہوتی ہے، یہ ہے سنت کریمہ۔ تو یہ ان چیزوں کو فالو کرنا سنت ہے، اور پردے کے معاملات جو ہیں وہ فرض یا واجب کے درجے میں ہیں۔ تو فقہا نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ مزاج شریعت یہ ہے کہ شریعت عورت کے سلسلے میں ستر کو، پردے کو اور ستر کی حفاظت کو بہت زیادہ ملحوظ رکھتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عورت کی نماز مسجد سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں پڑھے، اور گھر کے صحن سے بہتر ہے کہ برآمدے میں، اور برآمدے سے بہتر ہے کہ اندر کے کمرے میں جا کے پڑھے۔ تو یہ، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے مستحب رکھا کہ وہ اندھیرے میں، یعنی فجر کے وقت میں اول وقت میں نماز ادا کریں اندھیرے کے اندر، تاکہ کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ اس طریقے سے انہیں عورتوں کے معاملات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ستر کی حفاظت کو زیادہ ملحوظ رکھا گیا ہے، لہذا چونکہ اس کی تلقین بہت زیادہ ہے، اور یہ اس طرف جو مردوں کی طرح سنت کے مطابق ادا کرنا، لیکن مردوں کی حیثیت کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ سنت ہے، اور فرض یا واجب کی رعایت سنت کی رعایت سے افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ لہذا یہ بالکل ماننا پڑے گا کہ عورتوں کا سمٹ کے سجدہ کرنا اور رکوع میں سمٹ کے رکوع کو ادا کرنا یہ مردوں کی طرح پھیل کے سجدہ کرنے سے کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ اسی طریقے سے مزاج شریعہ بھی ہے۔ تو لہٰذا، اور تابعین کے اقوال بھی اس میں باقاعدہ ملتے ہیں، تو لہٰذا عورت کو سمٹ کے سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بہن پھیل کے سجدہ کر رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے ان کی نماز نہیں ہوئی، لیکن اس میں یک گناہ کراہت ہے، افضل نماز اسی عورت کی ہوگی جو سمٹ کے سجدہ کرے گی۔ ایک ہی کہتے ہیں بہن نے فرمایا کہ لوگ یہ